اگر صحابہ اس دور میں ہوتے نا، وہ شاید اس تلوار کا بہت بہترین استعمال کرتے ہیں، اور اپنے دین کو پھیلانے کے لیے بلغ عنی ولو آیا اور فل یبلغ شاہد الغائب کا استعمال اس کے کیمرے کے ذریعے ضرور کرتے، اور اپنے نیریٹو بلڈنگ کرتے. اسمارٹ شارپ تھے وہ لوگ، وہ اپنا میسج پہنچاتے تھے. تو وہ اپنا زہد اور تقویٰ کو مینٹین رکھتے ہوئے، وہ میرا تو نظریہ میں کہ وہ اس چیز کا بہت بہترین استعمال کرتے اور پوری دنیا تک اللہ کے نبی کا جو دین ہے اس کو پہنچاتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دیندار طبقہ ہے وہ چیزوں میں کافی تاخیر کرتا ہے، لیٹ کرتا ہے. جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں احتیاطی پہلو ہے، اس میں یہ نہیں کہ جو چیز آئی اڈاپٹ کر لی، نہیں، اس میں علماء بیٹھے ہیں، ان کی ریسرچ کمیٹی ہو، لجنہ دائمہ ہے، سب بیٹھے اور اس میں دیکھ لیں کہ کیا کرنا ہے. جب اگر تو حلال ہے تو اس میں پھر فوراً سے آنا چاہیے، اگر تو حرام ہے تو پھر کو چھوڑ دیں، جیسے مختلف فوراً سے چھوڑ دیں. اور حکومت تو گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے، لیکن اتنی تاخیر اور ڈیلے نہیں ہونی چاہیے. اور اس میں ایک پینل ہونا چاہیے، اس میں علماء ایکسپرٹس ہیں اور جو اس میڈیا کے ایکسپرٹس ہیں وہ سارے بیٹھ جائیں. یعنی فار ایگزامپل بہت سارے ابھی ٹیسٹ ٹیوب بیبیز ہیں، IVF ہے، بہت ساری اور چیزیں آ رہی ہیں، اس پہ علماء کو ڈاکٹرس بیٹھنا چاہیے. نئی چیزوں پہ کرپٹو آ گیا، اس میں اکانومسٹ کو علماء کا بیٹھنا چاہیے. اس طرح سے یہ جو چیز ہے میڈیا کو اور علماء کو ہمارے پورے ایک پورا کام ہے کرنے والا، جس میں بیٹھ کے سارا ان کو ایکسپلین کریں گے، شیخ یہ ہے، یہ ویڈیو پروڈکشن ہے، اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے، میوزک استعمال نہیں کریں گے، نشید ہوگی، ووکل سے بات کی جائے، بیٹ باکسنگ پہ بات کی جائے. ان کو حرام کہیں تو حرام کرا دیں، لیکن گائیڈ کریں، کیونکہ فرسٹ موور ٹیکس دا لیڈ ہم نے دیکھا ہے. اب دنیا فیس بک سے انسٹاگرام پہ شفٹ ہو گئی، اب ہمارے دین داتا پہ فیس بک پیجز بن رہے ہیں. جب فیس بک اب سلیٹ ہوتا جا رہا ہے، جب انسٹاگرام سے لوگ تھریڈز پہ آ رہے ہیں تو اب انسٹاگرام کے پیجز بن رہے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان بڑا پرویکٹیو ہوتا ہے. دور اندیز اتقوا الفراست المؤمن، مومن کی فراست ہوتی ہے. اور پھر ایک بات بھی ہے کہ المؤمن کیس فتن، حدیث میں آتا ہے. ایک مومن جو ہے نا اسمارٹ اور شارپ ہوتا ہے، وہ چیزوں کو پرکھ لیتا ہے کہ کیا وہ حالات آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں، میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ جو تو علماء اس کو حلال سمجھتے ہیں اور جن کا فتویٰ ہے ان کو اس کا بہت بڑا استعمال کرنا چاہیے اللہ کے نبی کے دین کو پھیلانے کے لیے. انشاءاللہ دیکھیں جس طرح طٰہٰ بھائی نے کہا نا کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس دور میں ہوتے تو وہ اس کا بھرپور استعمال کرتے. آپ دیکھیں کہ اس دور میں بھی جو اویلیبل سورسز تھے، ان تمام سورسز میں ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے دین کا پہنچانا ملتا ہے. اگر وہ کاروبار کر رہے ہیں، اگر وہ سفر کر رہے ہیں، اگر وہ کسی مقام پہ ان کا ٹھہراؤ ہے، تو وہ جو بھی اس وقت کے اویلیبل سورسز تھے، اس وقت انہوں نے تحریری طور پہ، تقریری طور پہ، یہاں تک کہ ان کی جو ریسرچ تھیں یا دوسرے ممالک میں بھی جو انہوں نے اسفار ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بہرحال جو بھی اویلیبل سورسز تھے ان کو اختیار کیا ہے. ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم مثلا جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب پریس آیا تو پریس کی ہم نے کھل کے مخالفت کی، اسپیکر آیا، اسپیکر کی کھل کے پریس سے مخالفت مراد کی. پیپر جب آیا نا، جی پیپر پرنٹنگ جی آئی. جی پرنٹنگ کا جب، تو اس کے بعد یہاں تک کہ آج سوشل میڈیا کے اوپر میرا خیال ہے کہ اب تو شاید علماء کرام کراہت کے ساتھ، جن کا یہ موقف تھا کہ نہیں، وہ بھی اب کراہت کے ساتھ آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کے بغیر آپ کو بھی لگتا ہے کہ اب یہ زیادتی ہوگی کہ اویلیبل سورسز کا استعمال نہ کیونکہ کر کے ایک زیادہ بہرحال تر طبقہ جو ہے نا وہ ہمارے پاس فزیکلی آتا ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ اچھا، یعنی اگر اس میں آپ SOPs بنا لیں کہ جھوٹ کا استعمال نہیں ہوگا اور میوزک کا استعمال نہیں ہوگا، جس طرح طٰہٰ بھائی نے بھی کہا میوزک کا استعمال نہیں ہوگا، یہ وہ چیزیں جو حرام کے زمرے میں آتی ہیں ان کا یعنی استعمال نہ کرتے ہوئے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس وقت دین کو پہنچانے کا بہرحال یہ ایک بہترین ذریعہ ہے.